السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی ڈاکٹر صاحب، حضور دیکھیں، میرے آقا مولا فرماتے تھے کہ یہ جو دنیا کے کام ہیں یہ سب روزی کا ذریعہ ہیں، روزی کمانے کا ذریعہ ہیں۔ جس طرح آپ اس شعبے میں، ڈاکٹر کے شعبے میں آپ کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کی روزی کماتے ہیں۔ کوئی ٹیچر ہے وہ بھی اپنے بچوں کی روزی کماتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے۔ یہ سب کے سب جو ہیں ذریعہ معاش ہیں، اور یہ جو طریقت کا راستہ ہے یہ ذریعہ نجات ہے، ذریعہ معاش نہیں۔ جس طرح دیکھیں بیعت رضوان میں جن لوگوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی تو اسی وقت آیتیں نازل ہو گئیں سورۃ فتح میں کہ اے میرے محبوب، اے نبی، جن لوگوں نے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو جنت کی بشارت دے دو، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ادھر بیعت کر رہے ہیں، ادھر بشارت آ رہی ہے بخشش کی، جنتی ہونے کی بشارت آ رہی ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ طریقت کا راستہ ذریعہ نجات ہے، ذریعہ معاش نہیں۔ اور یہ مولوی لوگ چندے کو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کرتے ہیں کہ آپ بھی چندہ کرتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ معافی دے۔ وہ ایسے ہے کہ یہ جو غزوات میں سرکار نے فرمایا کہ بھی اس میں جتنی کوئی کر سکتا ہے خدمت کرے، اپنا حصہ ملائے، تو وہ آج کل گورنمنٹ جو ٹیکس لیتی ہے، کیونکہ آپ کی حکومت تھی تو اس حکومت کے کام کو چلانے کے لیے لشکر کا خرچہ، اسلحے کا خرچ اور راشن کا خرچ وغیرہ کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ اس میں حصہ ملاؤ۔ تو تبلیغی کام کے لیے یا اپنے ذاتی کے لیے آپ نے کبھی نہیں اس طرح فرمایا کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ تو یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ ان کو سمجھ نہیں ہے، اس طرح یہ کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں بعد میں بھی جتنے لوگ ہیں، جتنے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام، ان کے وقت میں دیکھیں نہ کوئی چندہ تھا، نہ کوئی بخش تھا، نہ ہی کوئی کمیٹی تھی۔ وہ تبلیغ کرتے تھے اور جو کوئی اس میں نیاز پیش کرتا تھا قبول کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باقی نبیوں پر مجھے اور میری امت کو فضیلت ہے کہ وہ ساری عمر کما کر کھاتے تھے، نیاز ان کے لیے حرام تھی، تو اور میں میرے لیے اور میری امت کے اولیاء کرام کے لیے جو ہے نیاز جائز کر دی ہے۔ تو نیاز چندہ نہیں ہوتا، چندہ تو مقرر کرتے ہیں، یا کوئی بزرگ یہ کبھی نہیں کہتا کہ بھی آپ کم پیسے دے رہے ہیں، یا اعلان کریں کہ بھی لنگر میں پیسے جمع کراؤ، اتنے کراؤ اور اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ بعد میں لوگ ایسا شروع کر دیتے ہیں۔ خود سیدنا کا بھی دیکھ لیں آپ، شاہ جہانگیر مخلص الرحمن قدس اللہ سر عزیز کے وقت میں نہ ہی چندے کا کوئی طریقہ کار تھا اور نہ ہی کمیٹی تھی۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ چندہ لینے سے کیا ولایت ختم ہو جائے گی، اگر ولایت ہوگی تو وہ بھائی چندہ لے گا ہی نہیں، چندے کا کام ہی نہیں کرے گا، وہ نیاز لے گا۔ جو لوگ نیاز دیں گے وہ بھی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کہہ کر جو لی جائے وہ نیاز نہیں ہوتی۔ جو کوئی حکم لگائے کہ بھئی اتنے پیسے جمع کراؤ، یہ کرو وہ کرو، تو وہ پھر نیاز نہیں رہتی۔ اس طرح یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں ان کے دور میں، ان کے وقت میں، ان کی حیات میں بالکل کوئی اس طرح کا چندہ ٹیکس نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے بخش رکھے ہیں۔ اور میں نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، ان کی بھی ساری زندگی کوئی بخش نہیں تھا، کوئی کمیٹی نہیں تھی۔ اور حضرت قبلہ میرے مرشد غریب نواز وہاں چاٹ گام شریف میں گئے تھے یہ طٰہٰ میاں کی زندگی میں، تو آپ نے آ کر ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں یہ سب کچھ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، نہ چندے کا کوئی ہے، نہ کوئی بخش رکھا ہوا ہے، اور یہ آپ بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے۔ یہ بعد میں لوگ جو مجاور بن جاتے ہیں جن میں بزرگی نہیں رہتی، وہ پھر اس طرح کا کام کرتے ہیں، اور پھر وہ ذریعہ نجات نہیں، پھر ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ بزرگوں کے بعد جو مجاور ہوتے ہیں یا ان کی اولادیں جب ان میں بزرگی نہ رہے تو پھر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، کمیٹیاں بناتے ہیں کہ بھی اس طرح چندہ لو، یہ چندہ اس کام کے لیے ہے، وہ چندہ اس کام کے لیے ہے۔ تو یہ بزرگوں کے بعد میں ایسا ہوتا ہے۔ اب کوئی
چشتی بنے اور کام چشتیوں کے خلاف کرے تو وہ کیسا چشتی ہے؟ نام لکھ لے گا نا. تو جو چشتی اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے تو اس کو تو ہم دیکھیں گے کیا اس کے سارے کام جو ہیں، معمولات جو ہیں، وہ خواجہ غریب نواز کا صلی عزیز کے مطابق ہیں. اور پھر یہ چیز دیکھیں، یہ جو درویشی فقیری ہے، ولایت ہے، یہ وراثت نہیں ہوتی. نبوت اور ولایت وراثت نہیں ہوتی، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. تو جب سے یہ وراثت بن جاتی ہے، گدی نشین آ جاتے ہیں، سجادہ نشین آ جاتے ہیں، وہ پھر وراثت بنا لیتے ہیں. وہاں سے پھر یہ کام شروع ہو جاتا ہے، ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں اس کو. تو اس طرح میرا بھائی، اب چاہے کوئی جہانگیری لکھے چاہے کچھ لکھے، اگر اس نے بکس رکھے ہوئے ہیں، کمیٹی بنائی ہوئی ہے، چندے کا اعلان ہوتا ہے، چندہ جمع ہوتا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ان میں اپنے بڑے بزرگوں کی، اگر جہانگیری ہے تو سمجھ لیں شاہ جہانگیر کا جو فیض و برکت تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ ان میں ان کے معمولات نہیں رہے. اسی طرح بھائی، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دین میں کتنے لوگوں نے ایجادات کر لی، خود بدعت جس کو کہتے ہیں، کہ کس طرح کی بدعات شروع کر لیں. یہ خاص کر بریلویوں نے دیکھیں، جلوس نکالنے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا، اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ ہی کسی ولی نے کیا، لیکن انہوں نے یہ جلوس نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ سب اس طرح کا یہ بھائی دین کو بگاڑنے کے طریقے ہیں، ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں. یہ بھی میلاد کے نام پر چندہ کرتے ہیں، پھر اس میں کچھ کھاتے ہیں، کچھ کا فاتحہ کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ گدی نشین وغیرہ بھی. اب خواجہ غریب نواز کو دیکھیں، آپ کے بیٹوں کا کسی کو نام تک نہیں آتا، اور خواجہ قطب صاحب کو دنیا جانتی ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہ آپ کے خلیفہ ہیں، اور ان کے بیٹوں کو بھی کوئی نہیں جانتا. تو ان کے خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر سارا جہان جانتا ہے، دنیا جانتی ہے. اور ان کے بھی آگے خلیفہ جو علی احمد صابر صاحب کا صلی عزیز، اور نظام الدین اولیاء کا صلی عزیز، ان کو بھی سارا جہان جانتا ہے. اور ان کے 5 بیٹے تھے، ان کا نام کسی کو کتاب سے پڑھ لیا ہو تو آتا ہو، کوئی ان سے سلسلہ نہیں ہوا، کوئی نہیں جانتا. یہ دیوان صاحبان جو ہیں، اب دیکھ لیں کیا کرتے ہیں. تو اس طرح میرا بھائی، جب تک فیض و برکت رہے گا، معمولات رہیں گے، تو یہ ذریعہ نجات جب تک رہے گا، تو یہ کوئی چندہ، ٹیکس یا بکسے یا کمیٹیاں. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ کیا چندہ لینے سے ولایت ختم ہو جائے گی؟ بھائی چندہ لینے سے ولایت ختم تو ہوگی، اگر ولایت ہوگی تو. یہاں ولایت ہوگی، وہ چندے کا کام ہی نہیں کرے گا، اور جو چندے کا کام کرتا ہے تو وہ ولی ہے ہی نہیں، ختم کیا ہونا ہے وہاں سے. تو اس طرح میرا بھائی، اگر کوئی اشغال رہ گیا ہو پھر دوبارہ ارشاد فرمانا، میں پھر انشاءاللہ عرض کر دوں گا. والسلام، اللہ حافظ.